أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. لا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظیم۔ عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلس میں ہوں گے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں، اور بغیر تنے والے نباتات اور درخت سجدہ کریں گے۔ اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں ناانصافی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی، اس میں پھل، میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں، اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ تو اے جن و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نہج خلوص، ادب، احترام، عزت اور محبت کے ساتھ انعام رمضان سے حسن احمد کا السلام علیکم۔ ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ مبارک آئے اور تیزی کے ساتھ چلے گئے۔ اب کیونکہ جب بات کر رہا ہوں میں چلے گئے، تو کیونکہ آج سیکنڈ لازم آج کی نشست ہے، ممکناً کہ کل ہو سکتا ہے کہ آخری سحری ہو، یا پھر پرسوں ایک اور مل جائے تو بڑی بات ہے، اللہ کا کرم و عنایت و مہربانی ہوگی کہ ایک اور روزہ، ایک اور افطار، ایک اور سحری اپنی ہماری بخشش کے لیے وہ عطا کر دے۔ لیکن ممکناً طور پر آج ہماری سیکنڈ لاسٹ سحری کی نشست ہے۔ ناظرین، یہ مہینہ آیا اور بڑی فضیلت و برکتوں والا مہینہ تھا۔ جس طریقے سے، جس تیزی کے ساتھ یہ مہینہ آیا، اسی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزر گیا، اور اب تو اب یہ سمیٹنے کا موسم ہے، سمیٹنے کے وقت چل رہا ہے، اور لوگ اپنی عید کی شاپنگ میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آج جب 28ویں روزے کے بعد جو شب شروع ہوگی، وہ 29ویں شب شروع ہوگی، اور یہ آخری تاغ رات ہے، اور ممکن شب قدر کی رات بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ لیکن ناظرین، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، ہم کس دہانے پہ کھڑے ہیں، ہم نے کس کو منانے کے لیے، کس کی عبادت کے لیے، کس کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اس پورے مہینے عبادت کی، پورے مہینے اللہ سے رو کر اللہ سے مانگا، پورے مہینے راتوں میں تھکا کر اللہ کے حضور اللہ کے حضور عبادت کی، پورے مہینے بھوکا پیاسا رہ کر صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حکم کے خاطر اس کے حکم کی تابعداری کی۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کی۔ اور جب یہ رمضان مبارک جا رہا ہے تو دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ عام دنوں میں جس طریقے سے صرف بھوکے پیاسے رہنا یہ عبادت نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنی زبان کو کسی کے دل دکھانے سے بچانا، یہ روزہ ہے۔ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ جس طریقے سے یہ صبر ہمیں اس مہینے ملا، عام دنوں میں ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ فیصلہ آپ اور ہم کریں گے۔ آج سیکنڈ لاسٹ نشست ہے ہماری رمضان مبارک کی، سحری کی۔ اور ناظرین، نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواہ طہا شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور
پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے۔ فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے۔ پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے۔ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزاج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ بھائی، واہ واہ، کیا کہنے ہیں آپ کے۔ اور ناظرین، یہ حسین لمحات، یہ حسین مناظر اب سے کچھ گھنٹوں کے ہمارے مہمان رہ گئے اور اب ہم سے بچھڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فیصلہ ہمارا ہے اور ہم کس دہانے پہ کھڑے ہیں، ہمیں کس کو منانا ہے، ہمیں کس کو راضی کرنا ہے، اور ہمیں کس کے عشق کے خاطر اپنے آپ کو ختم کر کے نبی کی صحبت میں، نبی کے عشق میں سما جانا ہے۔ اور یہ فیصلہ آپ کا اور ہمارا ہے، کیونکہ رمضان تو جا رہا ہے لیکن ہم رمضان کے بعد ضرور ہوں گے، اور یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو۔ یہاں وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد انعام رمضان میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، کیونکہ یہ سیگمنٹ ہمارا قصہ کا سیگمنٹ، اور یہ سحری میں آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ کے پہلی سحری سے آپ لوگوں کی فیڈ بیکس ہمیں ملتے رہے، ہماری ٹیم کو ملتے رہے، اور ہمارے حوصلے بلند ہوتے رہے کہ پہلی سحری سے ہم آپ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور یہ قصہ سیگمنٹ جو تھا آپ لوگوں کو بڑا پسند آیا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں۔ ایک قدیم زمانے میں جاتے ہیں، بہت پرانا زمانہ، وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے۔ وہاں پہ ایک بادشاہ تھا جس نے اپنا دین لائے ہوا
البتہ اپنے دین کے مطابق وہ لوگوں پہ ایک سمے مسلط کیا کرتا تھا. اس بادشاہ کا نام تھا دقیانوس, اور وہ نا لوگوں کو مسلط کیا کرتا تھا. کچھ اہل ایمان لے آئے تھے اللہ پر, اور وہ چاہتے تھے کہ بس وہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کریں, جس کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں, جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے. اور اصحاب کہف نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ بہت پریشر ڈال رہا ہے, یہ کر رہا, تو اصحاب کہف اس بادشاہ سے دور بھاگ گئے, دور چلے گئے, اور ایک غار میں جا کے پناہ لے لی. اب ایک غار میں جب انہوں نے پناہ لی تو اللہ رب العزت نے, اب میں شارٹلی, کیونکہ سحری میں وقت کم ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ شارٹلی آپ کو مختصر لیکن آپ کو عمدہ بات اور ایک جو سبق ہمیں ملے وہ آپ تک پہنچا سکوں, اور مجھے بھی سیکھنے کو ملا, ظاہر آپ کو بھی سیکھنے کو ملتا ہے. تو انہوں نے غار میں جا کے ان 7 لوگوں نے پناہ لے لی, اور وہاں جا کے وہ چھپ گئے. اور کیونکہ ظاہر ہے جب دقیانوس بادشاہ تھا, اس کو جب پتہ چلا کہ بھائی اس کی قوم سے وہ بھاگ گئے اور اس کے دین کو چھوڑ دیا ہے, تو وہ طیش میں آ گیا, اور وہ ان کو ڈھونڈنے نکلا, اپنی فوج کو بھیجا, اور اس غار کے پاس بھی آیا, لیکن ان کو وہ مل نہیں پائے, کیونکہ اللہ رب العزت نے اس غار میں ان کو سلا دیا تھا, سو گئے تھے. اور ایسے سلایا تھا کہ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ انسان ایک ہی جگہ لیٹا رہتا ہے تو خون کی روانگی جو تھی وہ رک جاتی ہے, ایک ہی جگہ اسٹیبل ہو جاتی ہے. تو اللہ نے ایسا نہیں کیا, فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو کروٹیں دلاتے رہو, جیسے نارمل انسان میں انسان سوتا ہے, اور اس طریقے سے ان کو کروٹیں دلاتے رہو تاکہ ان کی خون کی روانگی ہوتی رہے. قصہ مختصر, بادشاہ آیا, اس کی فوج آئی, ڈھونڈا, نہیں ملے, تو غار سے وہ چلے گئے. اچھا, اب یہ سوال بنتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ سوئے؟ 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 ہفتہ نہیں, 2 ہفتے نہیں, 1 مہینہ نہیں, 2 مہینے نہیں, سال نہیں, 2 سال نہیں, 10 سال نہیں, بلکہ 309 سال وہ سوئے رہے. کتنا بڑا موضوع ہے, 309 سال وہ سوئے رہے, اٹھے نہیں. اور جب وہ نیند سے بیدار ہوئے, قصہ مختصر, نیند سے بیدار ہوئے تو ان کا جو وجود تھا, اچھا جب اصحاب کہف غار میں گئے تھے تو ان کے ساتھ وہ کتا بھی تھا پہرے داری میں. چلیں ادھر آتے ہیں. جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو نہ ہی ان کے بال سفید ہوئے, نہ ہی ان کی ہڈیاں بڑھاپے کی حال میں آئے ہوئے, بلکہ وہ ویسے جو کہ تو نوجوان تھے. کتنا بڑا معجزہ یہ کہ 309 سال سوئے. چلے سو گئے, یہ معجزہ, چلیں یہ سو گئے, لیکن وہ ان کا بڑھاپا آیا ہی نہیں, جیسے سوئے تھے ویسے ہی اٹھے. اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپس میں پوچھنے لگے ہم کتنے, ہم ایک, کیونکہ جب وہ سوئے تھے تو آپس میں جب اٹھے تو کہنے لگے ہم 1 دن سوئے نہیں. کسی نے بولا ہم آدھا دن سوئے, ہم کچھ کہنے کا کہ ہم پورا دن سوئے. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے آپس میں ہم کلام ہوئے. لیکن قصہ مختصر, ان کو بھوک لگتی ہے. اب بھوک ظاہر ہے, اب ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنا عرصہ سوئے. ان کے دماغ میں یہی ہے کہ دقیانوس بادشاہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے, اس کی فوج ان کو ڈھونڈ رہی ہے اور ڈھونڈ کے مار دے گی, ان کو سزا دے گی. تو ان 7 میں سے پلاننگ کی کہ بھائی ایک بندہ غار سے باہر جاتا ہے اور کچھ کھانے کے لیے لے آتا ہے. قصہ مختصر کہ غار کے لوگ ان 7 میں سے ایک کو باہر بھیجتے ہیں, وہ باہر جاتا ہے اور شہر میں جاتا ہے, وہاں سے کھانے کو لیتا ہے. اور جب وہ پیسے دینے کا وقت آتا ہے تو وہ جب سکہ دیتا ہے تو وہ پرانے زمانے کا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے جو تاجر تھا وہ دیکھ کے سمجھ, کیونکہ تاجروں کو تو نالج ہوتی ہے, اس زمانے میں تھی, تو اس نے جب وہ سکہ دیکھا تو اس نے کہا یہ تو پرانا سکہ ہے, یہ تو ابھی کا نہیں ہے. ہر دور کی کرنسی الگ ہوتی ہے. اگر ہم اپنی بات کریں تو پہلے ہمارے دور میں مطلب جو ہمارے بڑوں کے دور تھا اس میں 8 آنے تھا, اس میں 54 تھی. لیکن آج کے دور میں اگر بات کریں تو 1 روپے بھی آج کے اس میں سکے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو مطلب 1 روپے ہوتا ہے, لیکن ہمارے بڑوں کے دور میں دیکھیں تو 8 آنے 54 تھی. تو اس طریقے سے تو مختصر یہ کہ جب وہ تاجر دیکھتا ہے کہ بھائی یہ سکہ تو پرانے زمانے کا ہے, اور وہ سمجھ جاتا ہے ارے یہ تو 300 سال پرانا دقیانوس بادشاہ کے دور کی یہ کرنسی ہے. اب آج کے زمانے میں بولے تو کرنسی ہے.
اس نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہے, یہ تو تم پرانے زمانے کا دے رہے ہو, آج کے دور کا دو گے تو کھانا لائیں گے, کھانا تمہیں ملے گا ورنہ تو نہیں ملے گا. اب وہ جو نوجوان تھا وہ حیران ہو رہا ہے, اور یہ جو تاجر تھا یہ بھی حیران ہو رہا ہے. یہ جو حیران ہو رہا ہے نوجوان اس کی حیرانگی سے حیران ہو رہا ہے, بھائی یہ کیا بات کر رہا ہے, میں پیسے دے رہا ہوں یہ پیسے نہیں لے رہا, یہ کہہ رہا ہے پرانے زمانے کا بات ہی کیا کر رہا ہے. کیونکہ نہ تاجر کو پتا ہے نہ ہی اس کو نوجوان کو پتا کہ وہ کتنے عرصہ سوئے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ وہ کس زمانے میں. اب لوگوں کا ہجوم ہو رہا ہے, آپس میں ان کی بحث چل رہی ہے, لوگوں کا ہجوم بڑھ رہا ہے. تاجر کہتا ہے یار یہ جو تمہارے پاس کرنسی ہے یہ تو بادشاہ, یہ تو 300 سال پرانی دقیانوس بادشاہ کے زمانے کی ہے. اب نوجوان تھوڑا حیرانگی میں ہوتا ہے, لیکن سب اس نوجوان کو دیکھ کے ظاہر اس کی لباس کو دیکھ کر, اس کی شخصیت کو دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ نوجوان جھوٹ نہیں بول رہا, یہ سچ بول رہا ہے. لیکن کچھ گڑبڑ ہے, کچھ مسئلہ ہے. قصہ مختصر, یہ نوجوان اس تاجر کو اور اس شہر کے لوگوں کو لیتا ہے, نوجوانوں کو لیتا ہے اور اس غار میں چلا جاتا ہے. اب کتنا بڑا ایک سبق ہے کہ جب وہ غار میں لے کے جاتا ہے تو غار کے باہر جو ہے وہ سارے رک جاتے ہیں, لیکن جو وہ نوجوان ہوتا ہے جو سات نوجوانوں میں سے ایک نوجوان تھا جو 309 سال سویا تھا, وہ غار کے اندر چلے جاتا ہے. اور اللہ اس غار کے, اور جب وہ غار کے اندر جاتا ہے تو جانے کے بعد اللہ ان ساتوں کو موت دے دیتے ہیں. اللہ نے 309 سال سلانے کے بعد بیدار کرنے کے بعد پوری قوم کو, کیونکہ ظاہر ہے جس زمانے میں ان کی آنکھ کھلی تو وہ اہل ایمان کا زمانہ تھا, وہ اس کا بادشاہ بھی جو تھا وہ اہل ایمان تھا, اور جو وہاں کے لوگ بھی تھے وہ بھی اہل ایمان تھے. ان کو معجزہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا معجزہ کیا, اور ان کو 309 سال سلانے کے بعد بیدار کرنے کے بعد دوبارہ موت دے دی. اور یہ معجزہ یہ بتاتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ بھی کرتا ہے, ہمیں مار بھی دے گا اور ہمیں زندہ بھی کر دے گا, ہمیں سلا بھی دے گا, ہمیں اٹھا کے دوبارہ موت بھی دے دے گا. یہ سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں, اور بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اس اپنے پد کے ساتھ اجازت. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.